السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ صدق اللہ العظیم۔ صلی اللہ علیہ النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 181 سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے: لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ بے شک اللہ نے سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی۔ سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق۔ اب ہم لکھ رکھیں گے ان کا کہنا اور انبیاء کو ان کا ناحق شہید کرنا۔ ونقول ذوقوا عذاب الحریق، اور فرمائیں گے چکھو آگ کا عذاب۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ بدلہ ہے اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالی بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اس سے پہلی والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں جان اور مال کے ذریعے خرچ کرنے کا حکم دیا تھا۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے خلاف جو یہودیوں کو جو شبہ تھا اس کا جواب عنایت فرمایا ہے کہ وہ اس طریقے سے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے، لون دے، تو یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگ رہا ہے تو ہم غنی ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فقیر۔ ان یہودیوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے قرض مانگتا ہے اور پھر اس کے بدلے اجر دینے کا وعدہ فرماتا ہے، تو یہ سود کی طرح ہے، تو مسلمانوں کو سود سے منع کرتا ہے اور خود سود دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قرض مانگنا، اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جیسے اس کو ضرورت ہے۔ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس خدا کی دعوت دے رہے ہیں، جس خدا کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں، وہ عبادت کے لائق نہیں، یعنی وہ مسلمانوں پر اس طریقے سے طنز کیا کرتے تھے اور یہ اعتراض کیا کرتے تھے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی جہاں جمع تھے وہاں پر آپ تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ یہودیوں کا ایک بڑا عالم ہے، اس کے گرد بہت سارے لوگ جمع ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے عالم سے کہا کہ تم پر افسوس ہے، تم اللہ سے ڈرو اور اسلام کو قبول کر لو۔ تم کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے پاس سے وہ دین برحق لے کر آئے ہیں جس کو تم نے توریت، انجیل وغیرہ میں پڑھا ہے۔ تو ان کے عالم نے کہا یہودیوں کے کہ بخدا اے ابو بکر، ہمیں جو ہے اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے، بلکہ اللہ تو ہمارا محتاج ہے، ہمیں اس سے فریاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ ہم سے فریاد کرتا ہے، ہم اس سے مستغنی ہیں۔ اگر اللہ ہم سے مستغنی ہوتا تو ہم سے قرض کیوں طلب کرتا، جیسا کہ تمہارے پیغمبر کہتے ہیں۔ اور وہ جو ہے جسے رب کہتے ہو وہ ہم کو تو سود سے روکتا ہے، لیکن خود جو ہے اس کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو سود دینے کا اعلان فرماتا ہے۔ اگر اللہ غنی ہوتا تو ہم کو سود نہیں دیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ باتیں سنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے اعتراض کر رہا ہے تو آپ غضبناک ہوئے اور آپ نے اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا مارا اور فرمایا، باخدا اگر ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہ ہوتا میں تمہاری گردن مار دیتا۔
اب یہ شخص ان کا عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو بلا کر پوچھا تو صدیق اکبر نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں نے مارا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی اور یہ کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں مالدار ہیں. اس وجہ سے میں نے غضبناک ہو کر اسے میں نے تماچا مارا ہے. اس نے انکار کیا کہ میں نے ایسے نہیں کہا. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر کی حمایت میں اور اس یہودی عالم کے رد میں اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا کہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنا جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں. یعنی اے حبیب آپ کے سامنے جھٹلا رہے ہیں، لیکن جو صدیق کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے. اور جو ہے رب تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ بھی نازل فرمائی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ یہ اس طریقے کا الزام لگا رہے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق، کہ یہ تو اللہ کو محتاج بتاتے ہیں، لیکن ان کے کارنامے کیا ہیں، ان کے آباء و اجداد کے کارنامے کیا ہیں. یہ سنو کہ ان کے آباء و اجداد کا کارنامہ یہ ہے کہ یہ انبیاء کو ناحق شہید کیا کرتے تھے. اور یہودیوں نے جو کہا مسلمانوں سے، خصوصاً صدیق اکبر سے، یہ الزام کے طور پر انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے اندر جو نظام زکوٰۃ ہے، صدقہ اور خیرات کے احکام ہیں، اس سے ایسا لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ طلب کر رہا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں سے قرض مانگا ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ دین کی سربلندی اور مسکینوں کے لیے جو لوگ جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور جو کچھ دنیا میں خرچ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی 10 گنا، کبھی 700 گنا، کبھی اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اسے ثواب عنایت فرمائے گا. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ مال جو ہے انسان کو فطری طور پر محبوب ہوتا ہے، اور جب وہ اللہ کے حکم پر مال خرچ کریں گے تو انہوں نے جو دعویٰ کیا ایمان کا کہ اس کا سچا ہونا بھی ثابت ہوگا. اور پھر یہ بھی ہے کہ مال کو خرچ کرنے سے انسان کے دل سے مال کی محبت کم ہوتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، اور غریبوں سے، مسکینوں سے محبت پیدا ہوتی ہے. اور خصوصی طور پر مسکینوں غریبوں کو مال دینے سے ان کی دعائیں حاصل ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑا نفع ہے. ایک تو یہی کہ دعاؤں کا حصول، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں اجر عظیم. اس آیت کریمہ سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو الزام کے طور پر بھی کسی ایسی چیز سے منسوب کرنا جو اللہ کی صفت نہیں ہے، اور پھر یہ تو جرم ہے ہی، اور اس کے علاوہ کہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ کو شہید کرنا یہ جرم عظیم ہے. اور جو ہے شان انبیاء علیہم الصلاۃ میں گستاخی کرنے والا اور شان الہی میں گستاخی کرنے والا، دونوں کے تعلق سے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، کہ اس کا جو ہے عذاب جو ہے وہ جہنم ہے، اور جو ہے جہنم کا وہ شخص مستحق ہے، کیونکہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی گستاخی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخی ہے. لہذا اگر کسی کا عقیدہ بھی نہ ہو لیکن الزام کے طور پر بھی یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ تم یہ جو کہتے ہو اس سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے فقیر ہونا لازم آتا ہے جیسا کہ یہودیوں نے کہا. تو ایسے الفاظ سے ہمیں بحیثیت مومن بھی بچنا چاہیے، اور جو یہودی ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف اس سے یہ تھا تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں. آیا نمبر 182 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ بدلہ ہے اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا. اس آیت کریمہ کا تعلق پیچھے سے ہے کہ اللہ نے ان سے فرمایا کہ وہ عذاب کے مستحق ہیں، اور یہ کیا ہے عذاب کا مستحق ہونا؟ جو انہوں نے دنیا میں کیا ہے اس کا بدلہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. اور آیا نمبر 193 میں
183 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، اور جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے قرار لیا ہے اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، جب تک ایسی قربانی کا حکم نہ لائیں جسے آگ کھائے۔ قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم، تم فرما دو مجھ سے پہلے بہت رسول تمہارے پاس کھلی نشانیاں اور یہ حکم لے کر آئے جو تم کہتے ہو، فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین، پھر تم نے انہیں کیوں شہید کیا اگر سچے ہو۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ پہلی آیت میں جو ہے انہوں نے ایک طعنہ مسلمانوں کو دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرض مانگ رہا ہے تو وہ جو ہے فقیر ہے، ہم غنی ہیں۔ یہاں جو ہے دوسرے طعنے کا ذکر ہو رہا ہے کہ پہلے نبیوں کی شریعت میں قربانی، صدقات اور مال غنیمت کے مقبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ ان کو ایک جگہ رکھا جاتا اور آگ آ کر اسے کھا جاتی تھی۔ اگر آپ سچے نبی ہیں اور سچے نبی اگر آپ ہوتے تو آپ کے مذہب میں بھی یہ چیز ہوتی کہ آپ کی قربانی کو بھی آگ کھا جاتی، حالانکہ آپ کی شریعت میں یہ چیز نہیں ہے۔ تو یہ یہودی کہتے تھے کہ یہ نبی ہونے کی علامت میں سے یہ ہے کہ صدقات اور خیرات کو آگ آ کر کھا جائے، اور آپ کے ہاں یہ نہیں ہے، لہذا نعوذ باللہ من ذالک آپ نبی نہیں ہیں۔ تو ان کے الزام کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور ان کے خالص جھوٹ اور بہتان جو انہوں نے لگایا اس کو باطل قرار دیا، چونکہ ایسی کوئی شرط نہ توریت میں ہے نہ انجیل میں ہے کہ نبی اسی وقت نبوت کا دعویٰ جو کرتا ہے وہ سچا ہوگا جبکہ جو ہے اس کے صدقات اور خیرات کو جو ہے اس کی امت کے آسمان سے آگ آ کر کھائے۔ اس کا ذکر پچھلی کتابوں میں کہیں نہیں ہے۔ ہاں یہ چیز معجزے کے طور پر یہ چیز شامل تھی، لیکن حقیقتاً جب بھی کوئی نبی آتا کسی بھی قوم میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معجزہ انہیں عنایت فرمایا تو انہیں وہ معجزہ دکھاتا۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہودی خصوصی طور پر نبی مانتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کا خصوصی معجزہ یہ تھا کہ ید بیضا، اور آپ کے پاس ایک لاٹھی تھی، آپ اسے مارتے فرعون کے سامنے وہ اژدھا بن جاتا، جادوگروں کے سامنے، اور اس کے علاوہ کسی پتھر پر مارتے تو اسے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات عطا کیے گئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ بنی اسرائیل میں صدقات اور خیرات کی قبولیت کی علامت تھی کہ وہ آگ آ کر جلا تھی۔ لیکن یہ کہنا کہ نبی ہونے کے لیے صرف یہی چیز لازمی ہے تو یہ ان کا عقیدہ باطل ہے، اس لیے کہ توریت یا انجیل میں کسی کتاب سے یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی کہ نبی کے لیے، نبی کی نبوت کے لیے یہ چیز ثبوت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جواب ارشاد فرمایا قل قد جاءکم رسل من قبل بالبینات وبالذی قلتم، یعنی تم جو مطالبہ کر رہے ہو وہ چیز تو بنی اسرائیل کے دیگر انبیاء اکرام بھی لے کر آئے تھے کہ یہ معجزہ ان کے ساتھ بھی تھا، لیکن تم نے ان کو مانا نہیں۔ جو الزام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا رہے ہو کہ آپ کے ساتھ یہ معجزہ نہیں کہ آسمان سے آگ آ کر صدقات اور خیرات کو جلاتی نہیں، تو قرآن نے فرما دیا کہ آپ ان سے پوچھئے جو پہلے انبیاء اکرام بنی اسرائیل میں آئے، بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کو تم نے نہیں مانا، حالانکہ ان کے ساتھ یہ معجزہ موجود تھا کہ ان کے یہاں بھی جو ہے صدقات اور خیرات کو آگ آ کر کھا جاتی تھی، لیکن تم نے ان کی نبوت کو قبول نہیں کیا بلکہ ان کو شہید کر دیا۔ اگر تم سچے ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ تم نے انہیں کیوں قتل کر دیا اگر تم سچے ہو۔ تو تمہارا جو ہے کردار جو ہے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ تمہارا مقصد صرف اور صرف جو ہے ہیلے بہانے کر کے اسلام کو قبول کرنے سے اپنے آپ کو روکنا، دوسروں کو روکنا اور اپنے جاہلوں کو ورغلانا، ورنہ قرآن یا انجیل توریت میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے جس کو جو تم سند بتاتے ہو۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ سابقہ انبیاء اکرام میں یہ چیز تھی
لیکن اسی کو دلیل بنانا یہ صحیح نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ انبیاء اکرام میں سے کسی نبی نے جہاد کیا اور پھر اپنے امت سے فرمایا کہ جس شخص نے نکاح کیا ہو اور ابھی تک جو ہے نکاح کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ پاس نہیں گیا، اور جس نے گھر بنایا ہو اور ابھی تک اس کی چھت نہ ڈالی ہو، اور جس شخص نے بکریاں یا اونٹنیاں خریدی ہوں اور وہ شخص جو ہے ان کے بچوں کی پیدائش کا انتظار کر رہا ہو، یہ سارے لوگ جو ہے جہاد میں ہمارے ساتھ شریک نہ ہوں، تو سب کے سب لوگ جو اس ٹائپ کے تھے سب لوگ رک گئے۔ اور پھر یہ نبی باقی لوگوں کو جہاد کے لیے نکلے، انہوں نے صبح سے لے کر عصر تک جہاد کیا، اور سورج ڈوبنے والا تھا۔ اس نبی نے دعا کی، مولا تعالیٰ تو ہمارے لیے سورج کو روک دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا اور جو ہے انہیں اسی دن فتح نصیب فرمائی۔ پھر ان کفار و مشرکین سے جتنے مال غنیمت میسر آئی سب کو جمع کیا گیا۔ آسمان سے ایک آگ آئی، لیکن اس آگ نے اس مال کو نہیں کھایا۔ جب آگ نے اس مال کو نہیں جلایا تو اس نبی نے اپنے قوم سے فرمایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم میں سے کوئی جو ہے خیانت کرنے والا ہے، اس وجہ سے آگ نے اس کو جلایا نہیں، تو لہذا تم میں سے ہر قبیلے کا ایک سردار میرے پاس آئے اور مجھ سے ہاتھ ملائے، اور جس قبیلے کے لوگوں نے خیانت کی ہو اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چپک جائے گا۔ لہذا قوم کے سرداروں میں سے ہر ایک آتے اور آپ کے ساتھ ہاتھ ملاتے، یہاں تک کہ ایک قبیلے کے سردار کا ہاتھ آپ سے چپک گیا۔ تو آپ نے فرمایا اب قبیلے کا ہر شخص تمہارے، اس لیے کہ ثابت ہو گیا کہ تمہارے قبیلے والوں نے خیانت کی ہے، تو اب کس نے خیانت کی ہے وہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نبی نے فرمایا کہ قبیلے کا ہر شخص آ کر جو ہے میرے ساتھ ہاتھ ملائے، تو ملانا شروع کیا۔ 2 یا 3 آدمیوں کا ہاتھ جو ہے آپ کے ہاتھ سے چپک گیا۔ لہذا آپ نے فرمایا اس نبی نے کہ تم نے خیانت کی، بتاؤ کیا چیز تم نے خیانت کی تھی؟ تب انہوں نے جو ہے سونے کے بنی ہوئی جو ہے گائے کا سر لے آئے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اب جو ہے توبہ کرو اور جو ہے اس کو مال غنیمت میں رکھو۔ پھر اس نبی نے دعا کی، آسمان سے آگ آئی اور سب کو جو ہے کھا گئی، اس کو جلا دیا۔ تو سابقہ انبیاء اکرام علیہم السلام میں یہ چیز موجود تھی کہ ان کی شریعت میں صدقہ اور خیرات کی قبولیت کا جو ذریعہ تھا، سبب یہی تھا کہ آسمان سے آگ آ کر اسے کھائے گی تو جو ہے وہ دولت جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، اس کی نشانی ہوگی۔ لیکن ہماری جو ہے اس شریعت میں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں یہ چیز نہیں ہے، بلکہ جو بھی مال غنیمت ہے وہ امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال فرما دیا، نبی کے لیے حلال فرما دیا، اور صدقہ اور خیرات جو ہے وہ قبولیت جو ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب نام اعمال ملے گا تب ہر ایک کو سمجھ میں آئے گا۔ اور پھر قبولیت کی علامت یہ ہے کہ بندہ خود سمجھ سکتا ہے کہ اگر اس نے اخلاص نیت کے ساتھ دیا ہے تو یقیناً وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ امید رکھنا چاہیے کہ ہم نے جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور اسے قبول فرمائے گا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ریاکاری سے اور شو آف سے بچائیں۔ تو اس آیت کریمہ سے اور اس تفسیر سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہودیوں کا یہ کہنا کہ یہ اس شرط کے ساتھ اگر ہم آپ کو پاتے ہیں، یعنی یہ علامت آپ کے اندر ہو، یہ معجزہ آپ کے اندر ہو، تبھی ہم آپ کو نبی مانیں گے، یہ ان کا بہانہ تھا۔ یہ یہودیوں کی ایک سازش ہے، آج تک اس زمانے سے لے کر آج تک سازشیں اسلام کے خلاف چلتی آ رہی ہیں۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ فلسطین کے مسلمانوں کی ان کے نزدیک کیا حیثیت، جب قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے انبیاء اکرام علیہم السلام کو نہیں چھوڑا، انبیاء سے مقدس ذات دنیا میں کوئی نہیں، تو انہیں نہیں چھوڑا، ناحق انہیں شہید کر دیا، تو اب آپ خود سوچیں کہ وہ قوم جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مانتی ہے تو ان کے نزدیک کیا حیثیت۔ وہ دشمنی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی اور مسلمانوں سے تھی، آج تک جو ہے
وہ اس کا بدلہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو ہے مظلوم مسلمانوں کو فلسطین میں شہید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جہاں تک آپ دیکھیں ظلم کی انتہا، بربریت کی انتہا، کہ اس قدر ہاسپٹل بھی محفوظ نہیں، اسکول بھی محفوظ نہیں، اور اگر لوگ سٹی سے نکل کر کہیں باہر ٹینٹ میں جا کے رہنے لگے تو وہاں بھی بم مار کے کسی نہ کسی بہانے سے انہیں بھی شہید کر دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ان ظالم یہودیوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، خصوصاً فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور ان کے سارے ہتھیاروں کو اللہ تبارک و تعالی ناکارہ بنا دے. مولا تعالی ان کے ظلم سے مسلمانوں کو محفوظ فرما دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.